دل میں چھپا ہوا شیطان بیٹھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ملک حبش کے بادشاہ نے دونوں کی گفتگو کو سنا۔ میں نے بھی آپ کی خدمت میں کہا عدل پسند بادشاہ تھا۔ دونوں کی گفتگو سنی اور دونوں کی گفتگو سننے کے بعد یہ کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ظلم کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور تمہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کوئی رحم نام کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم جن پیروں سے آئے ہو پلٹ کر چلے جاؤ۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، یہ میرا ملک ہے، اور میں اپنے ملک میں اس طرح کی کوئی حرکت برداشت نہیں کروں گا کہ جو میرے ملک کے حالات کو بگھیر دے اور میرے آنے والے مہمانوں کے لیے باعث تکلیف بنے۔ اس طرح حضرت جعفر طیار ہجرت کر کے آئے اور یہیں سے ہجری سال کا آغاز ہوا۔ حضرت جعفر طیار کی ہجرت نے کیا کمال کیا؟ حضرت جعفر طیار کی ہجرت سے کیا انقلاب آیا کہ اسی ملک حبش کی ایک شہزادی نے تخت حکومت کو ٹھوکر مار کے یہ اعلان کیا کہ تخت حکومت اپنانا اور بات ہے، آل محمد کی کنیزی میں آنا اور بات ہے۔ حضرت ہاشم کی، حضرت جعفر کی یہ ہجرت کا نتیجہ نکلا۔ میں سمیٹ رہا ہوں ذہن گرامی، کیا نکلا کہ جب حضرت فضہ نے عالم خام میں دیکھا کہ رسول کی ایک لوتی بیٹی بطول عالم خام میں آئے اور آگے کہتی ہیں کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم ہمارے ساتھ رہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ عالم خام میں جملے سنے، صبح دربار سجایا اور دربار کو سجا کر کہتے ہیں کہ دربار تمہارے حوالے، اب ہم جا رہے ہیں اس دربار کو چھوڑ کر، ہم جا رہے ہیں حکومتوں کو چھوڑ کر، ہم جا رہے ہیں تخت و تاج کو چھوڑ کر۔ کہ آپ جا رہی ہے تو پھر حکومت کون کرے گا؟ حکومت کون کرے گا؟ اپنے پیروں کی نالان نکالی، تخت پر رکھ کر کہتی ہے آج سے میں فاطمہ کی کنیزی کروں گی، میری جوتیاں حکومتیں کریں گی۔ گرامی میری جوتیاں حکومتیں کریں۔ اب آپ گرامی شاید کسی کے ذہن میں تشنگی آئے کہ جناب یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں آپ جوش محبت میں کہہ رہے ہیں، عقیدے کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں حقیقت پر مبنی کہتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں صداقت پر مبنی کہتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں حق پر مبنی کہتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں اس میں کمال پایا جاتا ہے، اس میں بلندی پائی جاتی ہے۔ کبھی کوئی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ اگر یقین نہ آئے تو میں پھر واضح کر رہا ہوں اس جملے کو ذہن گرامی کہ میں نے کل ہی کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نسبت شرف بلند کر دیتی ہے، نسبت شرف کو بلند کر دیتی ہے۔ جتنی بڑی نسبت ہوگی شے اتنی ہی بلند معیار پر پہنچ جائے گی، اتنی ہی بلند مقام پر پہنچ جائے گی۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہج البلاغہ کو جا کر اٹھا کر دیکھ لو۔ منزل ذیقار پر میرا مولا بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی جوتیاں ٹاگ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ منزل ذیقار پر نہج البلاغہ میں میں حوالہ دے رہا ہوں، آپ جا کر ملاحظہ فرما لیجئے۔ نہج البلاغہ میں میرا مولا بیٹھے ہوئے اپنے پھٹی ہوئی جوتیاں ٹاگ رہا ہے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا علی یہ پھٹی ہوئی جوتیاں کب تک پہنیے گا؟ آپ لشکر سردار ہیں، انہیں پھینک دیجئے اور کوئی بہترین عمدہ سی کوئی جوتی خرید لیجئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے سر اٹھا کر ابن عباس کو دیکھا، اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو دیکھا اور پلٹ کر پوچھا ابن عباس یہ بتاؤ میری ان جوتیوں کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ ابن عباس بتاؤ میری ان پھٹی ہوئی جوتیوں کی قیمت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ ابن عباس نے مسکرا کے فرمایا کہ یا علی یہ پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں، اس کی کوئی کیا قیمت دے گا؟ میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا ابن عباس میری یہ جوتیاں تمہارے تخت سلطنت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ توجہ نہ دیں، تمہاری تخت سلطنت سے
زیادہ قیمتی ہے۔ کہ یا علی وہ کیسے؟ کہ تمہارا تخت سلطنت وہ ہے جس پر فاسق و فاجر کے پیر آتے ہیں، یہ جوتیاں وہ ہے جس میں علی کے قدم آئے ہیں، یہ وہ جوتیا ہے جس میں علی کے قدم آئے ہیں۔ یا علی، اب علی کے قدموں کا مقام کیا ہے؟ میں نے تیسری محرم کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اب علی کے قدموں کا مقام کیا ہے۔ علی کے قدموں کا مقام یہ ہے، کبھی یہ قدم بستر رسول پر رہتے ہیں، ہائے 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 ہائے، کبھی یہ قدم بستر رسول پر رہتے ہیں، کبھی یہ قدم مہر نبوت پر رہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ جب اطمینان کا عالم آیا، حضرت جعفر طیار کو پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجایا کہ جعفر اپنے ساتھیوں کو لے کر پلٹ کر پھر مکے میں آ جاؤ، اور حضرت جعفر طیار پھر پلٹ کر مکے میں آ گئے۔ بس عزیزان گرامی، ایک میں آپ کی خدمت میں حق اور صداقت اور بیان کرتا چلوں، چونکہ وقت سمٹ رہا ہے اور گفتگو بڑی طولانی ہے۔ حضرت حمزہ کے ایمان لانے کی جو تاریخ اسلام نے پیش کی ہے، اس سے بھی بڑا ہی بگاڑ کے پیش کیا ہے۔ اس میں بھی حضرت حمزہ کی بڑی ہی کردار کشی کی گئی ہے، اور طرح طرح کی منزلیں حضرت حمزہ کے تعلق سے تاریخ دان نے بیان کی ہے۔ وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، اور پھر یہ منزلیں گزری، اور اس کے بعد حضرت حمزہ ایمان لائے۔ عزیزان گرامی، ایمان لائے یا ایمان والے تھے؟ میں بس اسی میری پوری پہلی محرم سے اب تک کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ یہ ایمان لائے یا پہلے سے ایمان والے تھے؟ اسلام کو دیکھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا یا مسلمانوں نے انہیں دیکھ کر کلمہ پڑھا؟ یہ میں بس اسی کے اوپر میں گفتگو کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اسی حق کو میں واضح کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے میں گفتگو کو آپ کی خدمت میں واضح کرتا چلوں۔ ابھی صرف پیغمبر اسلام کے اعلان کے چند دن ہی گزرے ہیں، صرف چند دن گزرے تھے پیغمبر اسلام کے اعلان بعثت کے، چند دن ہی گزرے تھے۔ اس کے ایک دن حضور کعبے کا طواف کر رہے تھے، ابو جہل ملعون کی نظر پڑی۔ ابو جہل آگے بڑھا اور پیغمبر کے شان میں ناشائستہ کلمات کہنے لگا۔ جتنا کہہ سکتا تھا اس نے اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے پیغمبر پر تان و تشنا کیا، پیغمبر کے لیے طرح طرح کے جملے کہے۔ اور جب یہ جملے کہہ رہا تھا، وہیں پر ایک قبیلے کی عورت کا غدر ہو رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ابو جہل کچھ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، تو دیکھنے کے لیے آگے بڑھے کہ آخر کس پر چیخ رہا ہے، کس پر چلا رہا ہے۔ اس نے جب آگے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ گستاخ شان پیغمبر میں گستاخی پر گستاخی کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسی بات نہیں ہے کہ بازوئے محمد میں طاقت نہیں تھی، محمد کے پاس شجاعت نہیں تھی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ اخلاق کا مجسمہ تھے، ہائے ہائے ہائے، آپ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے سر کو جھکا کر کھڑے ہوئے تھے، اور یہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا گیا، اور جب تنگ آ گیا اور اس نے دیکھا کہ محمد کوئی جواب نہیں دیتے، تو تنگ آ کر ہی پیغمبر کو برا بھلا کہتے ہوئے آگے بڑھ کر چلا گیا۔ وہ بی بی، وہ عورت جس نے پورا منظر دیکھا تھا، اسے بڑا ناگوار گزرا کہ ایک شریف آدمی، وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ صرف انسانیت کی بنا پر اسے احساس انسانیت پیدا ہوا کہ ایک شریف آدمی کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی کرنا، ایک شریف آدمی کے ساتھ اس طرح کے نازیبا کلمات ادا کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے دماغ میں سوچتے ہوئے، خیالات کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہاں پر اس گفتگو کو روک کر ایک حقیقت اور عرض کرتا چلوں کہ حضرت حمزہ کا روزمرہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صبح اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلتے تھے، تیر و کمان لیتے تھے، کعبے کے پاس آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ابھی طواف کا آغاز نہیں ہوا ہے، عام خاص طواف نہیں ہو رہا ہے ابھی، لیکن حضرت حمزہ کا کردار بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، اور پھر آپ شکار کھیلنے کے لیے آپ صحراؤں میں، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، اور شام تک آپ شکار کھیلتے تھے، اور جب شام میں پھر پلٹ کر آتے تھے، پھر آ کر کعبے کا طواف کرتے تھے، اور
اور پھر پلٹ کر اپنے گھر واپس جاتے تھے۔ جیسے ہی وہ لمحہ وہی لمحہ تھا کہ وہ عورت گزر رہی تھی اور ادھر سے حضرت حمزہ اپنے روزمرہ کے مطابق واپس آ رہے تھے، جیسے ہی اس کی نظر حضرت حمزہ پہ پڑی